الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے احباب گرامی نو اس بات دا علم ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پی پی 166 چونگی امر صدود زیر اختمام اج دا یہ پروگرام اور اہم اجلاس جس دے اندر الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو کہ قائدین اللہ دی توفیق نال تشریف فرمان ہے۔ اللہ ان ساڑے تمام قائدین دیاں زندگیاں دراز فرمائے اور اجلاس دا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک تو کرنے ہاں۔ میں گزارش کرنا ساڑی مسجد امام قاری محمد ارشد عالم صاحب تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی۔ میں سب تو پہلے گزارش کرنا چونکہ یہ جلسہ اور پروگرام نہیں ایک اجلاس ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام ساڑھے معززین قائدین انشاءاللہ اپنے اپنے خیالات دا اظہار بھی فرمان گے اور جماعتی حوالے نال تو انوبات اس بات دا علم ہے کہ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث او جماعت اللہ دی توفیق نہ کہ مرکز تو لے کے اوپر تو لے کے نیچے تک جتنے بھی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث تے ذمہ داران لوگ نے اللہ دی توفیق نہ تمام تر فی سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے جماعت نہ منسلک نے اور اللہ دی رضا لئی فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ جتنے بھی اسی عہدے داران لوگ ہیں کوئی تنہا نہیں کوئی معاوضہ نہیں اللہ دی رضا واسطے جماعت نال منسلک ہیں اور دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال ساڑی اس کوشش نو کاوش نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پی پی 166 دے حوالے نا ساڑے اس مسجد دے صدر بھی نے حاجی محمد رفیق بٹی صاحب اور پی پی 166 دے امیر بھی نے میں گزارش کرنا بٹی صاحب نے الحمدللہ رمضان المبارک دے اندر بھی اور رمضان تو بعد بھی اپنی پی پی دے اندر جماعتی لحاظ نال الحمدللہ کافی لوگاں نال غرباء نال تعاون
اور راشن دی شکل اندر بلکہ گھران دے اندر جا کے الحمدللہ پٹی صاحب نے بہت زیادہ گھر ایسے نے جنہاں نو نقدی پیسے انہاں دیا ضرورتاں دا خیال رکھیا جماعت دے زیر اہتمام الحمدللہ محنت فرمائی نے میں گزارش کرنا پٹی صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء دین تشریف لے آئے نے الحمدللہ اساں تہ دل نال انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ ساڈی اس مسجد دے اندر انہاں سانو عزت بخشی رونق بخشی انشاءاللہ اساں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر سایہ پی پی 166 اور اس مسجد اندر انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر سایہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور کردے رہواں گے انشاءاللہ السلام علیکم پٹی صاحب دی گفتگو تسی سماعت فرما رہے سو اور اسی طرح ساڑھے لاہور شہر دے نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور میاں محمد اسلم کھوکھر صاحب بھی اللہ دی توفیق نہار لحاظ نال جماعت واسطے دن رات محنت کوشش کر دینے میں ہونا اپیل کرنا ساڑھے محترم بڑے پیارے بھائی مولانا محمد علی یزدانی صاحب اگے کہ وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے زیر اہتمام ہم پورے لاہور کے اندر اس سے پہلے جو یونٹس تھے وہ اس سے پہلے جو یونٹس تھے اس کے بعد ہم یہ تنظیم سازی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب ہم نے پورے لاہور کے اندر پی پی کے لحاظ سے ہم نے پورے لاہور کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہر پی پی کے اندر جا کر ہم تنظیم سازی کا آغاز کر رہے ہیں اور تنظیم سازی کا آغاز کرونا سے قبل ہو چکا تھا، درمیان میں کرونا آ گیا۔ اب ہم نے دوبارہ پھر آغاز کر دیا ہے، ہر پی پی میں جا رہے ہیں۔ میں آپ سے اس پی پی کے جو امیر ہیں، باقی جو ذمہ داران ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں فری ڈسپنسریز کا آغاز کریں اور اسی طرح بلڈ بینک کا آغاز کریں، اور اگر آپ اس پی پی کے زیر اہتمام ایک ایمبولنس چلا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمبولنس آپ کے قریب ہی یہ ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے، وہاں جا کے آپ کھڑی کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کی جو ایمبولنس ہے وہ باقی ایمبولنسوں کی طرح باقی کام کرے، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ آپ دین کا کام بھی کریں، اسی طرح فہم القرآن کو اسی کا آغاز بھی کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو تنظیمی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرکزی کابینہ انہوں نے مشاورت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ صاحبزادہ محمد یونس عدیل صاحب کو پی پی حلقہ 165، 66، 69 اور 168 کا کوارڈینیٹر ہم مقرر بنا رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جتنی بھی وہ پہلے بھی بڑی ان کی خدمات ہیں جماعت کے لیے، وہ مزید اس میں تیزی لائیں گے اور مزید لوگوں سے جو ہے رابطہ ان کا جو ہے اس میں انشاءاللہ تیزی کریں گے، اور اپنا نمبر جو ہے انشاءاللہ وہ ہم سارے لوگوں کو، ان سارے حلقے کے جو عہدیداران ہیں ان کو پہنچا دیں گے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بغیر کسی تردد کے محمد یونس عدیل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں گزارش کرنا فخر اہل حدیث اور قائد اہل حدیث حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب تشریف فرما نے اپنے خیالات کا اظہار فرما۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد صرف ہمارے حضرت علامہ سعادت میر صاحب ہیں، ہم سارے ان کے کارکن ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس حلقے کا اجتماع میٹنگ دیکھ کر، اور ماشاءاللہ محترم آصف ربانی صاحب کی محنت اور ان کا رابطہ، ویسے بھی وہ بڑے متحرک ہیں اور اپنی ذات میں ایک انجمن اور جماعت ہیں، بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے۔
یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ ہمیں رابطے کے لیے اجلاس اور اجتماع کرنے چاہیے. جلسوں کا، اجتماعات کا، کانفرنسز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ ہم آپس میں اپنے رابطے کو استوار رکھیں، اور یہ کبھی کبھار نہیں، اکثر ہوتے رہنے چاہیے. اور پھر جس طرح لاہور کی قیادت نے یہاں پہ ماشاءاللہ لاہور کے سرپرست بیٹھے ہیں اور امیر ہیں حضرت ریاض الرحمان یزدانی صاحب، اور ناظم اعلیٰ ہیں حضرت بابر فاروق رحیمی صاحب. انہوں نے جو نظم بنایا ہے کہ زیادہ حلقے بنا دیے اور بہت سارے دوستوں کو کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہے. ایک پی پی کو دیکھ کر، ایک حلقے کو دیکھ کر دوسروں کو ایک تحریک ملتی ہے کہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. یہ بڑا اچھا نظام ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط اور مربوط طریقے سے سامنے آنا چاہیے. پھر یہیں تک ہی بس نہیں، صرف امیر اور ناظم کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو چونکہ امیر بنا دیا گیا، ناظم بنا دیا گیا تو وہی کام کرے گا. جتنے ارکان کابینہ ہوتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں. اور دیگر جتنے ارکان ہیں رابطے میں، دیکھیں یہ جو امیر ہے یہ پہلے دن امیر نہیں بن گیا. اس کے پیچھے کتنا پروسیس ہے، کتنا اس کی محنت شاقہ ہے، کتنی عمر گزری ہے. تو آپ بھی آج کارکن ہیں، محنت کریں گے، رابطہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع دے گا انشاءاللہ زیادہ خدمت کرنے کا. میں یہ نہیں چاہتا کہ منصب کے لیے، عہدے کے لیے کمپٹیشن ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنے اندر ایک حرص اور طمع رکھنا کہ اللہ مجھے خدمت کا موقع دے اور میں بھی دین کی جماعت کی خدمت کر سکوں، یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ انشاءاللہ بطور کارکن کے، بطور رکن کے جس طرح آج کام کریں گے، وہ ایک مقولہ کہہ لیں، جملہ اکثر ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کبرانی موت الکبرا، بڑے چلے گئے اور ہم بڑے بن گئے. ہمیں اپنے بڑوں کے جانے کے بعد یہ جو ذمہ داریاں مل گئی ہیں، ہمیں اب بڑے دل کے ساتھ بڑا بن کے اور وسیع القلبی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری قیادت کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابر کو. دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا ہے وائرس کا. اس وائرس نے کتنے بندے ہم سے چھین لیے. وہ صرف بندے نہیں تھے، وہ پوری جماعت تھی. کتنی خدمات دی، بڑے بڑے جید شیوخ اور بڑے بڑے علماء اکابر ہمارے وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کب چلا جانا ہے. آنے کا تو وہ ہے نا باری مقرر ہے کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی باری مقرر نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے پہلے چلا جانا اور کیا صورتحال بن جانی ہے. اس لیے جس طرح ہمیں اپنے جانے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ آخر ہم نے مرنے کے بعد کوئی مٹی میں مٹی تو نہیں ہے نہ ہو جانا. ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب اور جواب دینا ہے. تو اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے کس انداز سے، کس طریقے سے کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہمارے اکابر کو جو مرکزی سطح کے ہیں، جو صوبائی سطح کے ہیں، جو ضلعی اور شہری سطح کے ہیں، جتنے ہمارے اکابر ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور آپ سب کو آپ کے تعاون کے بغیر کس طرح جماعت چل سکتی ہے؟ بالکل ہر شخص کو اپنی اپنی سطح پہ ذمہ دار سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اور آخری بات میری یہ ہوگی، جماعتوں میں، تنظیموں میں اعتراضات، بعض کا سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو بہت اچھی روایت یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی اپنے بھائی کے متعلق اعتراض ہے تو اس سے پوچھیں، بجائے سے کہ آپ پورے محلے کو خبر کر دیں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے متعلق بات کیا ہو رہی ہے.
اور آج تو محلہ بھی ہمارا بڑا مختصر، پوری دنیا ہمارا محلہ بن گیا ہے. ہمارے ہاتھ میں محلے کی چابی ہے، چھوٹا سا موبائل ہے، اور یوں اس پہ ٹک کیا پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے. اس بیچارے کو خبر نہیں ہوتی کہ میرے متعلق خبر کیا ہے، اور پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اگر ہم نے صالح قرار دینا تو صالح مشہور ہوگا، اگر ہم نے شریر قرار دینا تو پوری دنیا میں وہ شریر معروف ہو گیا. نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ شرح صدر کے لیے اپنے بھائی سے پوچھ لیں کہ مجھے یہ اعتراض ہے، یہ کیسا ہے، یہ کس طرح ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اگر ہم دوسروں کے پردوں کو پھاڑ رہے ہیں، اکھاڑ رہے ہیں اور ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا؟ جو بندہ اللہ کے بندوں کی عزت نہیں کرتا، یقین جانے اللہ بھی اس کی عزت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. تو یہ جو دو چار چھوٹی چھوٹی میری باتیں ہیں، میری گزارش ہوگی کہ ان کو یاد رکھیں ہم سب اور ان پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. والسلام. ناظم شہر حضرت علامہ بابر فاروق رحیمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ تشریف لانے والے تمام حاضرین کا، خصوصاً جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، چیئرمین انتخابی بورڈ، ناظم ذیلی تنظیمات مرکزی جمعیت اہل پاکستان کا، جناب علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب، سرپرست مرکزی جمعیت اہل لاہور. اسی طرح تشریف فرما ہے، آپ نے سب کا تعارف سنا، مولانا محمد اعظم قاسم صاحب، ضلع لاہور کے ناظم مالیات حاجی عبدالرؤوف مغل صاحب، جو خصوصی طور پر آج ہماری گزارش پر اس اجلاس میں تشریف لائے. اسی طرح قاری صدیق الحسن صاحب، جو جن کو آج نائب امیر مرکزی جمعیت اہل لاہور شہر بنایا گیا، اور جناب علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب نے ان کو لیٹر جاری کیا. اسی طرح زبیر حیدر صاحب ہیں، وقاص فاروقی صاحب، اور سارے مولانا حافظ ممتاز صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ لاہور شہر، ان کی تشریف آوری یہ باعث ہمارے لیے سعادت ہے، اور بڑی بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ آج تشریف لائے اور تمام حضرات کو زیارت کا موقع ملا. گزارش یہ ہے کہ اسی طرح الحمدللہ اور بھی صوبائی حلقے ہیں جہاں پر یہ میٹنگز اور اجلاس ہو رہے ہیں. جب سے ہمیں یہ ذمہ داری ملی ہے، 1 سال کا عرصہ بیت گیا، اس سے زیادہ کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے. الحمدللہ اس تمام عرصے میں ہم نے جو صوبائی حلقہ جات کے مطابق نظم قائم کیا تھا، تقریباً ہر حلقے میں ہم کئی مرتبہ جا چکے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ہر حلقے کی ہر مسجد کے امام اور اس مسجد کے خطیب، صدر، متولی کے ساتھ الحمدللہ جماعت کا رابطہ ہوا، اور کئی مرتبہ ہوا. کئی ایسی مساجد ہیں کہ جب سے وہ تعمیر ہوئیں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی امیر یا ناظم لاہور کا نہیں گیا تھا. یہ مسجد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان 106 راوی روڈ لاہور کی مسجد ہے، اس کے نام رجسٹرڈ ہے. 1974 سے یہ قائم ہے. الحمدللہ جب ہمیں ذمہ داری ملی، اس سے پہلے اس مسجد کے ساتھ بھی تھوڑا سا خلیج تھا، وہ الحمدللہ جناب قاری آصف ربانی صاحب کی کوششوں سے یہ خلیج بھی ختم ہوا. الحمدللہ یہ ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور جماعت کا مرکز بن چکا ہے. صوبائی حلقہ PP 166 کا یہ دفتر ہے، اور یہاں پر دفتر کا باقاعدہ افتتاح بھی ہوا ہے. جناب رفیق بھٹی صاحب اس کے امیر ہیں، اور انشاءاللہ پورے لاہور شہر، پنجاب، پاکستان کی جماعت انشاءاللہ اپنے اس مرکز کے ساتھ، اس کے خطیب، اس کے صدر اور انتظامیہ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس مسجد کے ہم اسر یسر کے ساتھی ہیں. یہ مسجد بھی
اور یہ مرکز بھی الحمدللہ لاہور شہر کے ساتھ بڑا تعاون کرتا ہے. مساجد میں سے جس مسجد سے سب سے زیادہ فنڈ لاہور شہر کو وصول ہوتا ہے وہ یہی مسجد ہے، جس کے جمعے میں ایک پورا جمعہ حضرت قاری آصف ربانی صاحب جماعت کے لیے وقف کرتے ہیں، جماعت کے لیے اپیل کرتے ہیں. جماعت کی انتظامیہ اور جماعت کے صدر خزانچی مسجد کے، اس مسجد کے جو خزانچی ہیں، صدر انتظامیہ، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر جو ہے وہ جماعت کا خیال کرتے ہیں. الحمدللہ جس طرح کے لاہور شہر میں ہم نے تنظیمی کام کے ساتھ ساتھ تبلیغی کام بھی شروع کیے اور اس کے ساتھ فلاحی اور رفاہی کاموں کا بھی دائرہ پورے شہر کے اندر پھیلایا، تو اس کی کڑیوں میں سے الحمدللہ ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اس صوبائی حلقہ PP 166 میں اس مرکز کے باہر معذور افراد کی بحالی کے 2 کیمپ لگ چکے ہیں، معذور افراد کی بحالی کے. پھر اس کے ساتھ ایک میڈیکل کیمپ بھی الحمدللہ لگ چکا ہے. اس کے علاوہ یہ کرونا آ گیا، ہم نے گزارش کی تھی کہ ہم یہاں پر نادرہ کی گاڑی بھیجیں گے جو اس مرکز کے باہر کھڑی ہوگی، تو تمام ہمارے جماعتی ساتھی، ہماری معزز مائیں اور بہنیں اور وہ بزرگ حضرات جو نادرہ میں نہیں جا سکتے، لائنوں میں نہیں لگ سکتے، انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر اپنے ان جماعتی معزز ماؤں بہنوں، اپنے بزرگوں کے عزت اور احترام کے لیے اور اپنے جماعتی ذمہ داران کے وقار کے لیے، جماعت کے وقار کے لیے، جماعت کے مراکز کے وقار کے لیے الحمدللہ ہم نے مختلف جگہ پر وہ نادرہ کی گاڑیاں بھیجی ہیں. انشاءاللہ اس مرکز کے باہر بھی نادرہ کی گاڑی آئے گی شناختی کارڈ کے لیے. انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبائی حلقہ PP 166 کے زیر اہتمام انشاءاللہ نادرہ کیمپ بھی لگے گا. جس طرح معذور افراد کی بحالی کا کیمپ لگا، دوسرا کیمپ لگا. اب یہ کرونا کے کرائسس آئے اور اس وجہ سے ہمارا کچھ کام رکا ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہر حلقے نے ہماری اپیل پر شہر کی قیادت کی، امیر جناب ریاض الرحمان یزدانی صاحب، علامہ محسن اللہ ظہیر صاحب، ان کی اپیل پر الحمدللہ ہر حلقے نے اپنے اپنے بساط کے مطابق راشن تقسیم کیا، فنڈ تقسیم کیا. لوگوں کے ساتھ جتنی بھی ہمدردی ہو سکتی تھی وہ الحمدللہ ہم نے کی. تقریباً ایک رف اندازے کے مطابق 70 لاکھ کے قریب لاہور شہر میں الحمدللہ اس کا راشن تقسیم کیا گیا. صرف صوبائی حلقہ PP 100 سمن آباد 151 ہمارا جو حلقہ ہے اس میں 1000 افراد میں راشن پیکٹ تقسیم کیا گیا اور وہ 4,4300 روپے کا ایک پیکٹ بنا تھا الحمدللہ. یعنی ایک حلقے کی میں نے مثال دی. تو اس طرح اس حلقے میں بھی اور جناب رانا داؤد صاحب کے حلقے میں بھی الحمدللہ یہ سارا کام ہوا ہے. تو ابھی چونکہ کرونا سے ہم پوری طرح باہر نہیں نکلے، اس سلسلے میں میری آج کے اس اجلاس کے حوالے سے 3 معروضات ہیں، 3 کام ہیں جو آپ کے ذمہ ہم لگا رہے ہیں. یہ اسائنمنٹ سمجھ لیں. اگلے مہینے کے لیے میں جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں بصد احترام کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے صوبائی حلقہ جات میں ماہانہ کی بنیاد پر اجلاس ہوتے ہیں اور ہم ہر مہینے ہر صوبائی حلقے میں جا کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنے شہر کی کارکردگی پورے مہینے کی رپورٹ الحمدللہ وہ حلقے کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر حلقے کے جو ذمہ داران مساجد کے ائمہ خطبہ موجود ہوتے ہیں ان سے بھی ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ نے ایک مہینے میں کیا کیا ہے. کرونا سے پہلے جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ اب ہماری جماعت کے اپنے کسی کارکن کو پولیس کے کام کے لیے وابڈا، گیس، واسا، مسجد کے کام کے لیے، مدرسے کے لیے کسی چودھری کے ڈیرے پر کسی MNA MPA کے پاس انشاءاللہ نہیں جانا پڑے گا. یہ سارے کام جماعت کرے گی، جماعت کے افراد کریں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کریں گے. اور الحمدللہ ایسے ہوا ہے. تھانے کانا کے اندر، تھانے نشتر کلونی کے اندر جو بھی مسائل پیدا ہوئے، جتنی مرتبہ بھی
قاری آصف ربانی صاحب کو یہاں سے افراد وہاں پر لے جانے کے لیے کہا گیا. جتنی تعداد میں کہا گیا الحمدللہ اتنی تعداد میں یہ ساتھی تھانے کانے بھی پہنچے اور تھانے نشتر کلونی بھی پہنچے. اب صوبائی حلقہ پی پی 165, 67, 68 اور 69 کے چاروں حلقے کے ہم نے نگران کوآرڈینیٹر یونس عدیل صاحب کو مقرر کیا ہے. یہ وسیع سیاسی اور فلاحی تجربہ رکھتے ہیں. ہر یونین کونسل میں ان کا رابطہ ہے, ہر یونین کونسل کے سیکٹری کے ساتھ, نادرہ کے دفتر کے ساتھ, ہر ایس ایچ او کے ساتھ, ڈی ایس پی کے ساتھ اور علاقے کے ایس پی کے ساتھ الحمدللہ انشاءاللہ. کسی بھی ساتھی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو, کوئی جماعتی مسئلہ ہو, کسی مسجد کا مسئلہ ہو, کسی مدرسے کا مسئلہ ہو, انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مسائل ہم کسی ایم این اے, ایم پی اے, چودھری اور وڈیرے کے ڈیرے پر نہیں, اپنے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر اس کو حل کریں گے. ساتھی یونس عدیل صاحب سے رابطہ کریں. اس کے بعد یونس عدیل صاحب اور حلقے کے امیر اور ناظم جس جگہ پر ضرورت محسوس کریں, جتنے افراد کی احتجاج کی, جلوس کی, دھرنے کی, روڈ بلاک کرنے کی, انشاءاللہ وہ حلقہ اور ارد گرد کے تمام حلقے انشاءاللہ ان کو اتنی ہی تعداد میں وہ ساتھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں, دایاں ہاتھ بائیں کو دھوتا ہے اور بایاں ہاتھ دائیں کو دھوتا ہے, ایک ہاتھ نہیں دھلتا. اگر تھانے کانے کے اندر مسئلہ ہے تو شادرہ ٹاؤن کے ہمارے جماعتی ساتھیوں کو وہاں پر پہنچنا چاہیے. اگر تھانے شادرہ کے اندر کو مسئلہ بن جاتا ہے خدا نہ خواستہ کسی ہمارے جماعتی ساتھی کا, ورکر کا, تو باگڑیاں اور ٹاؤن شپ سے لے کر نشتر کالونی کے ہر فرد ہمارے جماعتی عہدیدار اور ذمہ دار کو پورا اس ساتھی کے دکھ کے اور غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے. اسی طرح ہم نے فری بلڈ بینک کا کورونا سے پہلے بھی انعقاد کیا. ہمارے پاس 5000 سے زائد لوگوں کی لسٹ الحمدللہ اور وہ ساتھی ان کا ڈیٹا موجود ہے. کسی ساتھی کا مسئلہ کسی ہسپتال میں ہو, ایمرجنسی میں ہو, بلا تفریق کے مسلک, بلا تفریق کے مذہب, انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ان کو بلڈ پرووائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ کرونا کے تھوڑے سے حالات نکلیں گے, پھر اس مرکز میں جمعے کے باہر انشاءاللہ فری بلڈ کیمپ بھی لگے گا. اب مختصر صرف 3 کام ہیں جو اگلے مہینے میں آپ نے صوبائی حلقہ پی پی 166 میں کرنے ہیں. پہلا کام کہ یہ عید آئے گی, عید الاضحیٰ کے بعد جو جمعہ آئے 18 ذوالحجہ کے آس پاس, وہ جمعہ تمام مساجد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت اور ان کے مناقب پر ہونا چاہیے. اور اس طرح جتنے بھی ممکن ہو سکیں تو اس مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, فضائل اور مناقب پر دروس کا اہتمام بھی کیا جائے. اس کے بعد اگست کا مہینہ شروع ہوگا. اگست کے مہینے میں تمام مساجد کے اندر استحکام پاکستان کے عنوان سے دروس, سیمینار, کانفرنسز ان کا انعقاد کیا جائے. شہر کی جماعت نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ 23 اگست بروز اتوار مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر کی طرف سے انشاءاللہ العزیز استحکام پاکستان ریلی مرکز اہل حدیث 106 راوی روڈ لاہور سے نکالی جائے گی اور اس کا اختتام مرکز اہل حدیث 53 لارنس روڈ لاہور پہ جا کر ہوگا. راوی روڈ سے ریلی چلے گی, موٹر سائیکل ریلی, گاڑیوں کی ریلی دوپہر 1 بجے انشاءاللہ, اور ہم عصر کی نماز لارنس روڈ مرکز میں جا کر ادا کریں گے. وہاں پر انشاءاللہ پھر جلسہ عام ہوگا. تمام مرکزی قائدین اور صوبائی قائدین اور انشاءاللہ مقامی ذمہ داران جو ہے وہ انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. آج کے اس حلقے کے جو ذمہ داران ہیں محترم جناب قاری آصف ربانی صاحب, محترم جناب محمد رفیق بھٹی صاحب اور ان کے ناظم یہ بیان فرمائیں کہ 23 اگست کی ریلی میں اس حلقے سے کتنی موٹر سائیکل سوار وہاں پر 1 بجے پہنچ سکتے ہیں.
10 پہنچ سکتے ہیں, 20 پہنچ سکتے ہیں, 50 پہنچ سکتے ہیں. وہ جتنے بھی آسانی کے ساتھ موٹر سائیکل, قاری آصف ربانی صاحب نے 50 موٹر سائیکلوں کا وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ 50 موٹر سائیکلیں 23 اگست کو انشاءاللہ بڑی ریلی ہوگی, تاریخی ریلی ہوگی, موٹر سائیکل ریلی انشاءاللہ. جی یہ جو 2-4 دن پہلے میٹنگ تھی, رانا داؤد صاحب جس کے میزبان تھے, عبدالوہی سلفی صاحب اس حلقے کے امیر ہیں, یونس عدیل صاحب, وہاں پر الحمدللہ ان حضرات نے اپنے حلقوں سے 70 موٹر سائیکلوں کا اعلان کیا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 400 سے 500 کے قریب موٹر سائیکلیں صرف لاہور شہر کی ہوں گی, اور گاڑیاں کاریں اس کے علاوہ ہوں گی, اور تاریخی فقید المثال انشاءاللہ ریلی ہوگی. پورا اگست کا مہینہ آپ نے استحکام پاکستان کے عنوان سے دروس, سیمینار, کانفرنسز اور اس کا اہتمام کرنا ہے, اس کے اشتہار چھپوانے ہیں, سوشل میڈیا پر بھرپور اس کی کوریج کرنی ہے, ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہمارے لاہور کے سیکٹری اطلاعات جناب محمد علی یزدانی صاحب سینئر صحافی بھی ہیں, وہ تشریف فرما ہیں. تمام حلقے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کو اپنے جو ہیں وہ پیغامات پہنچائیں, اپنے اشتہارات ان تک پہنچائیں. ان کے ساتھ اس ریلی کے لیے اور استحکام پاکستان کانفرنس کے لیے جناب عثمان راشد صاحب ان کے معاون ہیں. یہ دونوں حضرات ان کی ڈیوٹی ہے. میرا خیال شاید ایک اور بھی ساتھی تھے, عامر صاحب, ہاں جی میاں عامر صاحب ہمارے نائب ناظم ہیں, وہ اور عثمان راشد صاحب یہ سوشل میڈیا کو ڈیل کریں گے, اور انشاءاللہ باقی جو اخبارات, ٹی وی اور اس طرح دوسرے تمام جو ہیں وہ آپ اپنے شہر کے سیکٹری اطلاعات اس سلسلے میں جناب محمد علی یزدانی صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں. انشاءاللہ یہ 3 کام ہیں جو ہم نے اس مہینے میں کرنے ہیں. انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی, جو ہمیں قیادت کی طرف سے اگلا حکم ملے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ساڑھے ناظم لاہور رحیمی صاحب نو, جو ہمیشہ محبت اور شفقت فرما دینے. شخصیات بہت زیادہ تشریف فرما نے, چونکہ وقت بڑا قلیل ہے. حافظ ممتاز حسین صاحب, مولانا عبدالوہی سلفی صاحب, حافظ فیصل بھٹی صاحب, جی ساڑھے قاری شفقت محمود صاحب, رانا داؤد صاحب, بہت زیادہ احباب سارے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھی اکھاں دے تارے نے. لیکن چونکہ وقت بڑا قلیل ہے, بلا تاخیر قائد ابن قائد حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محتسم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اللہ حافظ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جدوں بھی اسی حافظ صاحب نو یاد کیتا ہے الحمدللہ تمام تر مصروفیات چو وقت نکال کے ضرور تشریف لے آندے نے. بلا تاخیر علامہ صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرات گرامی قدر, مجھ سے قبل ناظم شہر جناب صاحبزادہ بابر فروغ رحیمی صاحب آپ کے سامنے گزشتہ پورے سال کی جماعتی ایکٹیویٹی کو تنظیمی اعتبار سے, رفاعی اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اور ان سے قبل جناب برادر اکبر محترم ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب ہمیں بڑے ہی اچھے انداز سے نصیحت فرما رہے تھے. سچی بات یہ ہے کہ آج کے اس اجلاس کو دیکھ کر طبیعت انتہائی زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہے کہ بیماری کے اس دور میں, وبا کے اس دور میں یقیناً جناب ناظم قاری آصف ربانی صاحب بھٹی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں, اور آپ لوگوں کی حاضری جماعتی وابستگی کا ثبوت دے رہی ہے. گزشتہ ان چند دنوں میں ہمیں یہ تیسرا اجلاس یہاں پر حاضری کا موقع ملا ہے. پی پی 161 کے اجلاس کو دیکھا, پھر گزشتہ شب ایک دن قبل 168 169 کے اجلاس میں جانے کا اتفاق ہوا, اور آج یہاں پر اتنی بھرپور اجلاس کو دیکھ کر یہ بات کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے چوکیدار اب جاگ گئے ہیں. اللہ کی رحمت سے یہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں کال اللہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا. ساتھیو, یہاں پر ہمارے قائدین نے
رفائی ایکٹیویٹیز کا بھی تذکرہ کیا، رابطے کا بھی تذکرہ کیا، تنظیمی اعتبار سے ہمیں نصیحت بھی فرمائی۔ یاد رکھیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کہ جس کے دستور میں، جس کے منشور میں، جس کے نقطہ نظر میں ایک اہم بات، ایک اہم چیز جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اس کی صحیح کرنا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دستور میں شامل ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے سامنے اس نقطے کو رکھوں اور پھر اجازت چاہوں کہ وقت مختصر ہے۔ وہ بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے اپنے ساتھیوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے کارکنان کی، اپنے گرد و نواح میں لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ یہ وطن جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اس وطن کو حاصل کیے ہوئے 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا، یہاں پر لوگ جھوٹے جھوٹے اپنے نظام کو، اپنے منشور کو، اپنے دستور کو لیے پھرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ بات کہنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ہمارا یہ طرہ امتیاز ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ ہر جگہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، پوری کائنات میں اگر کوئی ایک واحد گروہ موجود ہے جو قال اللہ اور قال الرسول کی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہیں۔ آقا کائنات سے دنیا سے رخصت ہو رہے آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان 2 چیزوں کو چمٹ گیا، ان 2 چیزوں کو اختیار کر لیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ اور آج کے اس دور میں کوئی سوشلزم کے نعرے کو لگانے والا، کوئی کمیونزم کے نعرے کو لگانے والا، کوئی کیپٹلزم کے نعرے کو لگانے والا، کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دھوکہ دے کر ہمیں کنفیوز کرنے والا، روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت، سچی دعوت، کھری دعوت، ہم کائنات کے لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی چودھری کی چودراہٹ کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار اور وڈیرے اس کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، کسی کرنیل اور جرنیل کی جرنیلی کی طرف نہیں بلاتے۔ ہمارا یہ طرہ امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں، یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم جناب محترم امیر جماعت سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی عمارت میں اور جناب ڈاکٹر حافظ صاحب عبد الکریم کی نظامت میں میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ اور یاد رکھو ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب وطن عزیز کے طول و عرض میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ہمارے ماضی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وطن عزیز میں جب کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا اسلامی شاعر کے خلاف، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ واحد جماعت ہے جو فوراً سے پہلے میدان عمل میں اتری۔ مسئلہ توہین رسالت کا ہو، مسئلہ نماز کا ہو، داڑھی کا ہو، توہین قرآن کا ہو، مذہب کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ واحد جماعت ہے جو فوراً سے پہلے میدان عمل میں اترتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی سلسلے کی ایک کڑی بھائی بابر فاروق رحیمی نے آپ کے سامنے 23 اگست کو استحکام پاکستان ریلی کا اعلان کیا۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر صوبائی حلقے سے بھرپور آپ لوگوں کی شمولیت ہوگی، آپ اپنی زندگی کا ثبوت دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
ہم ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کے لیے جنگ لڑی، اور نہ صرف جنگ لڑی بلکہ قال اللہ اور قال رسول کے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اسی کے روحانی اور جسمانی فرزند امیر محترم سینیٹر پروفیسر شادر میر کی عمارت میں میدان عمل میں اترے ہوئے آپ ہم سب لوگوں کے ساتھ اس بات کا عہد کریں، جب بھی مرکز کی طرف سے، جب بھی شہر کی طرف سے آپ کو کال دی جائے گی، آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ایک عہد آپ نے ہمارے ساتھ مسجد میں کیا، ایک عہد ہم آپ کے ساتھ مسجد میں کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، کسی خانزادے کا نہیں، کسی زرداری اور مداری کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ساڈے ساریاں تے رحم فرما، سانو دین دی خدمت واسطے قبول فرما، مولا کریم اکابرین دی محنتاں نو قبول فرما۔ چودھری مرشد صاحب دی بیٹی بیمار ہے، مولا کریم شفا عطا فرما، اور جڑے دوست احباب بیمار نے شفا عطا فرما۔ مولا کریم مسجد صحابہ کے امام قاری محمد الیاس صاحب تیرے کول پہنچے نے، مولا کریم قبر نو منور فرما، قبر نو جنت دے باغاں جو باغ بنا۔ مولا کریم ساڈے تے رحم فرما، ساڈے ماں باپ تے رحم فرما، مولا کریم آسانیاں پیدا فرما، ساڈی مدد فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔